السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آ رہا ہوں اور اس کا فیڈ بیک بھی مجھے بہت اچھا مل رہا ہے، تو اسی سلسلے کی ایک کہانی اور لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پیارے بچوں، چوری ایک بہت بری عادت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک لعنت ہے۔ بچوں، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ چوری کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، اور دنیا میں اگر چور پکڑا جائے تو اسے پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی بھی ہماری چوری پر ہی ہے۔ بچوں، تانیہ لڑکیوں کے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی، اور یہ اسکول ایک گھر میں میڈم سفینہ نے کھولا ہوا تھا۔ 10-15 لڑکیوں کی کلاس ہوتی تھی، جن میں تانیہ اور ایرج وہ لڑکیاں تھیں جنہیں میڈم سفینہ کبھی کبھی اپنے اوپر کی منزل کمرے میں پانی لینے یا کوئی کتاب لینے کے لیے بھیجتی تھی، اس لیے کہ میڈم نے نیچے اسکول کھولا ہوا تھا اور اوپر میڈم سفینہ کی رہائش تھی۔ اسی طرح بچوں، میڈم سفینہ کا ایک بیٹا تھا زین، جو 8ویں کلاس میں کسی دوسرے اسکول میں پڑھتا تھا۔ بچوں، زین کی ایک عادت تھی کہ وہ اسے جو پاکٹ منی ملتی تھی یا کبھی کوئی ریلیٹیو آتا تھا یا اس کو پیسے دے کر جاتا تھا تو وہ اسے ایک خوبصورت گلے میں ڈال لیتا تھا اور جمع کر رہا تھا۔ ایک دن میڈم سفینہ نے تانیہ کو کسی کام سے کمرے میں بلایا تو اس نے دیکھا کہ زین گلے میں پیسے رکھ رہا ہے اور وہ اپنی مما سے کہہ رہا ہے کہ مما، میرے 4000 روپے جمع ہو گئے ہیں۔ تو میڈم سفینہ نے پوچھا کہ بیٹا، آپ کو کیسے پتا ہے کہ 4000 روپے جمع ہو گئے اس گلے میں؟ تو زین نے کہا کہ مما، مجھے جو پیسے آپ دیتی ہیں یا جو پیسے مجھے ملتے ہیں، میں وہ روزانہ ایک چھوٹی سی ڈائری پہ لکھتا ہوں۔ آج کے یہ 100 روپے ڈالنے کے بعد 4000 ہو گئے ہیں۔ یہ بات تانیہ نے سنی۔ بچوں، تانیہ جب نیچے آئی تو اس کی ہم اثر سہیلی ایرج پوچھنے لگی کہ میڈم نے کس لیے بلایا تھا؟ تو تانیہ نے اسے کہا کہ وہ تو کام کے لیے بلایا تھا، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جو زین بھائی ہیں نا، وہ پیسے جمع کرتے ہیں گلے میں، اور گلہ نا انہوں نے الماری میں رکھا تھا۔ تو ایرج نے کہا کہ لیکن تانیہ، تم مجھے یہ کیوں بتا رہی ہو؟ اسے کہا نہیں، ایسے میں نے دیکھا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، اور ایک دن میڈم سفینہ نے کلاس کے دوران تانیہ کو اپنی اینک لینے کے لیے بھیجا کہ میرے کمرے سے میری اینک لے کر آؤ۔ تانیہ میڈم کا حکم بجاتے ہوئے اوپر کی منزل کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ میڈم نے ایرج کو کہا کہ بیٹا، تم جانا، میرا موبائل لگا ہوا ہے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ساتھ چارجنگ پر، تو وہ موبائل لے لو۔ ابھی تانیہ داخل ہی ہوئی تھی کمرے میں کہ پیچھے سے ایرج آ گئی۔ تو ایرج کو دیکھ کر تانیہ نے کہا کہ ایرج، میں کچھ لمحے کے لیے واش روم جا رہی ہوں، اکٹھے نیچے چلیں گے، جب میں نکلوں تو ابھی نہ جانا۔ لہٰذا تانیہ واش روم میں چلی گئی، اور ایرج کو تانیہ کی وہ بات یاد آئی گلے والی، کہ گلے میں پیسے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ایرج نے سامنے کی الماری کھول کر دیکھا تو وہاں واقعی وہ گلہ موجود تھا،
اور اس گلے کا لاک بھی کھلا ہوا تھا۔ تو ایرج نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ تانیہ واش روم گئی ہے، کچھ دیر تو لگے گی۔ جب کھولا تو اس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی جلدی وہ پیسے اپنی فراک کی جیب میں رکھ لیے اور ویسے ہی گلے کو بند کر کے اور الماری بند کر کے اینک اٹھائی۔ اس لمحہ تانیہ بھی باہر آ گئی اور وہ دونوں لڑکیاں نیچے آ گئی۔ پیارے بچوں، اگلے دن زین نے پیسے رکھنے کے لیے جب الماری کھولی اور گلے کا ڈھکن کھولا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس میں پیسے نہیں ہیں۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور مما نے لیے ہوں گے۔ تو مما کھانا بنا رہی تھی اس وقت کچن میں۔ زین پیچھے گیا، مما آپ نے میرے گلے سے پیسے لیے ہیں؟ مما نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں تمہارے پیسے کیوں لوں گی، کیا ہوا؟ تو زین نے کہا کہ مما میرا گلا خالی ہے اور اس میں پیسے نہیں ہیں۔ مما نے کہا پیسے نہیں ہیں گلے میں؟ تو میرے علاوہ اور تمہارے علاوہ تو کوئی اور ہوتا نہیں، تو پیسے کہاں گئے؟ میڈم سفینہ نے کچھ دیر سوچا۔ اس نے کہا بیٹا آپ فکر نہیں کرو، پیسے تمہارے مل جائیں گے، صرف مجھے کل تک کا ٹائم دے دو۔ لہٰذا اگلے دن جب سب لڑکیاں آ گئیں تو میڈم سفینہ نے تانیہ اور ایرج کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تم دونوں میں سے جس نے بھی گلے سے پیسے لیے ہیں آرام سے واپس کر دو، ورنہ پھر میں بہت برے سے پیش آؤں گی۔ تانیہ یہ سن کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا میڈم میں تو جب کمرے میں گئی اور ایرج اسی وقت پیچھے آئی تھی تو میں تو واش روم چلی گئی تھی، تو میں نکلی ہوں اور میں اینک لے کر آپ کی اور یہ موبائل لے کر اور نیچے آ گئے تھے ہم۔ تو ایرج بولی کہ نہیں میڈم یہ جھوٹ بول رہی ہے تانیہ، پیسے تانیہ نے چرائے ہیں، میں دیکھ رہی تھی میرے آنے سے پہلے تانیہ نے گلے سے پیسے نکالے تھے۔ میڈم نے کہا تانیہ تم نے چوری کی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تانیہ رونے لگی کہ میڈم میں نے پیسے نہیں چرائے، مجھے نہیں پتا، لیکن میڈم نے کہا کہ نہیں پیسے تم ہی نے چرائے ہیں، بلکہ جب ایرج نے یہ بتایا کہ میڈم مجھے تو پیسوں کا بھی نہیں پتا تھا، مجھے تو تانیہ نے بتایا تھا کہ زین بھائی گلے میں پیسے رکھتے ہیں، تو میڈم کو طیش آیا اور اس نے کہا اپنی ماں کو بلا، میں بھی اس سے بات کروں گی۔ تانیہ روتی ہوئی گھر گئی، اس کی ماں گھبرائی ہوئی آئی، میڈم نے سارا واقعہ بتایا۔ تو تانیہ کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ میڈم نے کہا کہ نہیں، تانیہ نے ایسا ہی کیا ہے اور اب میں اسے اسکول سے تو نکال ہی رہی ہوں، لیکن اس کے اسکول سے جانے سے پہلے میرے بیٹے کے 4,000 روپے لا کر دوں۔ تانیہ روتے ہوئے ماں سے کہنے لگی کہ مما میرا یقین کرے میں نے پیسے نہیں چرائے۔ ماں نے بھی کہا، لیکن میڈم نے کہا کہ نہیں، تانیہ اب اس وقت جائے گی اسکول سے جب تم پیسے لا کر دو گی۔ تانیہ کی مدر نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، پیسے نہیں ہیں گھر میں، مہینے کا آخری دن چل رہے ہیں، لیکن میڈم نے کہا کہ کہیں سے بھی لے کر آؤ۔ لہٰذا بچوں تانیہ کی ماں گئی، اس نے کسی سے ادھار لیے اور 4,000 روپے لا کر زین کی مما کو دے دی۔ میڈم سفینہ نے تانیہ کو اسکول سے نکالا، سب بچوں کو کہا کہ دیکھو چور کی یہ سزا ہوتی ہے، میں نے اسے مارا بھی ہے اور اسکول سے بھی نکالا، آئندہ کوئی لڑکی چوری کرنے کی جرات نہ کرے۔ پیارے بچوں، جب اسکول سے چھٹی ہوئی اور ایرج رکشے میں اپنے گھر جا رہی تھی تو ایک تیز رفتار گاڑی نے اس کے رکشے کو ہٹ کیا اور ایرج سڑک پر آ گری۔ زخمی حالت میں اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔
اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بھائی سب اکٹھے ہو گئے، لیکن اللہ نے اسے بچا دیا تھا، معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ ارج اس حادثے سے گھبرا گئی اور اس نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے بچایا ہے کہ میں سچ بول سکوں، لہٰذا اس نے اپنی ماما کو کہا کہ ماما، جو میڈم کے 4,000 روپے چوری ہوئے تھے وہ تانیہ نے نہیں، میں نے چوری کیے تھے، اور وہ پیسے میرے کپڑوں کے اٹیچی میں رکھے ہیں۔ ماما، تانیہ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، آپ تانیہ کے گھر جائیں، انہیں پیسے بھی دے دیں اور ان سے معافی بھی مانگیں۔ لہٰذا ارج کی ماں 4,000 روپے لے کر تانیہ کے گھر گئی اور تانیہ کو ساتھ لیا، اسے لے کر خود اسکول آئیں میڈم کے پاس، ہاتھ جوڑ کر میڈم سفینہ کو کہا، میڈم میری بیٹی کو معاف کر دیجئے گا، وہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گی، چوری ارج نے کی تھی، تانیہ نے نہیں، آپ تانیہ کو دوبارہ اسکول میں رکھ لیجئے، میری بیٹی کو معاف کر دیجئے۔ میڈم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ آئندہ چوری نہیں کرے گی تو میں اسے معاف کرتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ چوری کرنے کی وجہ سے کتنی پریشانی ہوئی، تانیہ کو بیچاری کو خواہ مخواہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور ارج کی والدہ کو بھی شرمندہ ہونا پڑا۔ تو پیارے بچوں، عہد کرو، کہیں بھی کوئی پیسہ کسی کا رکھا ہو، کوئی چیز پڑی ہو، چوری نہیں کرنی، بلکہ جس کی امانت، جس کی چیز ہے اسے بتا دینا ہے، اگر اسے نہیں پتہ ہے کہ یہ آپ کی چیز ہے۔ اس سے پیارے بچوں اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ لوگ بھی خوش رہیں گے۔ سدا خوش رہو بیٹا، سلامت رہو، آباد رہو۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔